إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد قال الله عز وجل في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مبغوض فيهما كثير من الناس نعمتان مبغون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مختلف صورتوں میں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور بار بار اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں، بلکہ بے شمار نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، جن کے بارے میں ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن جب وہ چھن جاتی ہیں، جب انسان کے پاس نہیں رہتی تو پھر احساس ہوتا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر انسان اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہے، شمار کرنا چاہے، گن نہیں سکتا۔ انہی نعمتوں میں سے ایک رمضان المبارک کی نعمت بھی ہے۔ یہ مہینہ برکتوں والا، رحمتوں والا، اللہ رب العالمین کا خاص مہینہ جو نیکیوں کا موسم بہار ہے، اللہ رب العالمین جسے عطا فرما دیں یقیناً وہ خوش نصیب انسان ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں ہم نے اس حوالے سے بات کی تھی کہ اس مہینے میں ہم نے کون سے کام کرنے ہیں، اور آج اس حوالے سے بات کریں گے کہ اس مہینے میں بالخصوص اور عام دنوں میں بالعموم ہم نے کون سی چیزوں سے رکنا ہے اور باز آنا ہے۔ جہاں رمضان کے مہینے میں نماز روزے کا بڑا اجر و ثواب ہے، قرآن مجید کی تلاوت کا بڑا اجر ہے، جہاں دعا کی بڑی اہمیت ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بڑی فضیلت ہے، جہاں بڑی ترغیب دی گئی ہے اس مہینے میں نیکیوں کی، وہاں جن چیزوں سے رکنا اور باز رہنا ضروری ہے۔ بالفاظ دیگر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ رمضان کے چوروں سے بچنا بھی ضروری ہے، تو کہا جا سکتا ہے کہ سب سے پہلے رمضان کے آنے سے پہلے ہم اپنے دل کی حفاظت کر لیں اور اس کو برائیوں سے بچا لیں۔ صبح سے شام تک کھانے پینے سے رک جانا آسان ہوتا ہے، روزے کی حالت میں سحری سے لے کر افطاری تک اللہ رب العالمین نے جن کاموں سے روکا ہے
ان سے رکنا شاید آسان ہوتا ہے، لیکن اپنے دل کو برائیوں کی طرف مائل ہونے سے اور برائیوں میں پڑ جانے سے روکنا یہ مشکل ہوتا ہے۔ اور جب تک میں اور آپ اپنے دل کی حفاظت نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارا بھوکا اور پیاسا رہنا کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ ہر سال ہم بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں، گرمیوں کی شدت میں بھی ہم بھوکے اور پیاسے رہے، لیکن جب ہمارے دلوں کی اصلاح نہیں ہوگی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اللہ رب العالمین کا مطالبہ یہ ہے کہ بندہ اپنے رب سے ملاقات کرے، بندہ اپنے رب سے ملے تو اس کا دل پاک اور صاف ہونا چاہیے۔ جہاں میرے اور آپ کے جسم کی پاکیزگی کی بڑی اہمیت ہے، جہاں اس کی طہارت کا اسلام نے بڑا انتظام اور اہتمام کیا ہے، وہاں اس چیز کا خیال رکھنا کہ میرا دل بھی پاک اور صاف ہو اور اس کے اندر سے شرک کی بدبو نہیں آنی چاہیے، اس کے اندر حسد نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر کدورتیں نہیں ہونی چاہیے، اس کے اندر بے دینی نہیں ہونی چاہیے، اس میں خواہشات کی محبت نہیں ہونی چاہیے، اس میں ظلم اور زیادتی کے جذبات نہیں ہونے چاہیے، اور اس دل میں دوسروں کے لیے برے خیالات اور برے احساسات نہیں ہونے چاہیے، بلکہ دوسروں کی خیر خواہی اور بھلائی ہونی چاہیے۔ تو پھر یہ دل انسان کو خیر کی طرف لے کے جاتا ہے، اور یہ وہ مین پوائنٹ ہے جو پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے۔ اگر یہ خراب ہو جائے تو ایسے ہی ہے کہ میری اور آپ کی گاڑی کا اگر سٹیئرنگ خراب ہو جائے اور ہم موڑنا چاہیں نہ مڑے تو کہاں جائے گا؟ تباہی اور ہلاکت اور بربادی اس کا انجام ہوگا۔ اسی طرح یہ دل، اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں الا ان فی الجسد مضغہ، انسان کے جسم میں جسے اللہ رب العالمین نے تخلیق فرمایا ہے، یہ 5-6 فٹ کا انسان جسے بڑی فکر ہوتی ہے اپنے چہرے کو سنوارنے کی، جسے بڑی فکر ہوتی ہے اپنے لباس کو اچھا کرنے کی، یہ بڑی خوشبوئیں لگا کے معطر ہونا چاہتا ہے، لیکن اگر اس کا دل معطر نہیں ہے، اس کا دل پاک نہیں ہے، اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں جسم میں ایک ٹکڑا ہے، ایک خون کا لوتھڑا ہے، اذا صلحت، جب وہ خون کا لوتھڑا صحیح ہوتا ہے، صلح الجسد کلو، پورے کا پورا جسم صحیح ہوتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ، اور جب وہ جسم میں خون کا لوتھڑا خراب ہو جاتا ہے اس میں بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ ایک تو ظاہری بیماریاں ہیں، کسی کو ہارٹ کا مسئلہ ہو جائے ساری زندگی پرہیز کرتا ہے اور چکنائی سے دور رہتا ہے اور پتہ نہیں کس کس چیز سے جہاں روک دیا گیا رک جاتا ہے، لیکن اگر اس کا باطن خراب ہو گیا، جسے کوئی ڈاکٹر ٹھیک نہیں کر سکتا، جسے کوئی حکیم جس کا علاج نہیں کر سکتا اور جس کی تشخیص نہیں کر سکتا، اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں وَإِذَا فَسَدَتْ، جب جسم کے اندر یہ خون کا لوتھڑا، خون کا ٹکڑا یہ خراب ہوتا ہے، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، سارے کا سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کسی جگہ لوہے کی کسی چیز میں زنگ لگ جائے نا، فوراً اس کا علاج کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی حل نکالتے ہیں، نہیں تو یہ سارے جسم میں پھیل جائے، ساری اس چیز میں پھیل جائے گا، جسم پہ کوئی پھوڑا نکل آئے، کوئی بیماری لاحق ہو جائے، اس جگہ کو جلدی جلدی کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سارا جسم ہی خراب نہ ہو جائے۔ اور دل تو وہ عظیم چیز ہے جس کے بارے میں پیغمبر کہتے ہیں جب یہ خراب ہو جائے تو پورا جسم ہی خراب ہو جاتا ہے۔ پھر جب دل ٹھیک نہ رہے تو پھر نہ آنکھیں ٹھیک رہتی ہیں، نہ کان ٹھیک رہتے ہیں، نہ زبان ٹھیک رہتی ہے، نہ انسان کے ہاتھ ٹھیک رہتے ہیں، نہ یہ پیٹ ٹھیک رہتا ہے، ہر چیز خراب ہو جاتی ہے۔ اس لیے رمضان کے آنے سے پہلے اور رمضان کے مہینے میں سب سے زیادہ مجھے اور آپ کو ضرورت ہے کہ ہم اپنے دل کا خیال رکھیں، اس کی صفائی، اس کی ستھرائی اور اس کی طہارت کا انتظام اور اہتمام کریں۔ اس کی صفائی کیسے ہوگی؟ یہ زمزم پینے سے پاک نہیں ہوگا، یہ زمزم دن رات بھی پی لیں، یہ دل اس سے بھی پاک نہیں ہوگا۔ یہ پاک ہوگا تو رب کے قرآن سے پاک ہوگا، توبہ و استغفار سے پاک ہوگا۔ اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں کہ اذا اذنب العبد نکتت نکتة سودا، جب بندہ گناہ کرتا ہے، کوتاہیاں غلطیاں کرتا ہے،
اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ ایک گناہ کرتا ہے، ایک نقطہ لگا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے، دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، یہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، سیاہ نقطے لگتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایک وقت وہ آتا ہے کہ اس کا دل سیاہ ہو چکا ہوتا ہے، اس کا دل نیکی کو نیکی اور برائی کو برائی نہیں سمجھتا، نیکی اور برائی کی پہچان اس سے ختم ہو جاتی ہے، یہ ایمان سے خالی اور عاری ہو چکا ہوتا ہے۔ پھر اگر کوئی اس کو صاف کرنا چاہتا ہے، دنیا میں کوئی چیز خراب ہو تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے مختلف چیزیں بنائی ہیں، لیکن دل خراب ہو جائے تو اللہ کے ذکر سے، توبہ استغفار سے، اللہ رب العالمین سے معافی مانگنے سے یہ دل صاف ہوتا ہے۔ میرے اور آپ کے دل معذرت کے ساتھ خراب ہو چکے ہیں، صاف نہیں ہیں، نہ اللہ کی توحید کے معاملے میں یہ صاف ہیں کہ ہم توحید کے دو چار جملے سن لیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہر وقت توحید کی بات ہوتی ہے اور ہمیں وہ برداشت نہیں ہوتے، اور اگر دوسروں کے حوالے سے بات کی جائے تو ہمارے دل اتنے گندے ہو چکے ہیں، اتنے غلیظ ہو چکے ہیں کہ حسد ان میں پایا جاتا ہے، بغض ان میں بھرا ہوا ہے، کسی کو خوش دیکھ کے ہم اس کی خوشی کو برداشت نہیں کر پاتے اور کسی کو ہنستا دیکھ کر اسے رلانا چاہتے ہیں، اور ہمارے دلوں کی جو حالت ہے کہ ہم دوسروں کو خوش دیکھ کے پریشان رہتے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ساری زندگی اپنی پریشانیوں میں گزر جاتی ہے، اس لیے کہ آج کسی کو خوش دیکھا ہے تو پھر پریشانی ہے، کل کسی دوسرے کو خوش دیکھا ہے تو پھر پریشان ہو گئے ہیں، پرسوں کسی تیسرے کو خوش دیکھا ہے تو پھر پریشانی ہو گئی ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے رونا ہم یہ روتے ہیں کہ جی زندگی میں پریشانیاں ہیں۔ آج اپنے دلوں کو ہم صاف کر لیں، ہماری زندگی کے بیشتر مسائل اور پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے۔ آپ کسی کی خوشی کو دیکھ کے خوش ہوں گے، آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ آج ایک کو خوش دیکھا، کل دوسرے کو، تیسرے کو، آپ جتنے لوگوں کو خوش دیکھیں گے ان کے ساتھ خوش ہو جائیں گے، آپ کا دل بھی خوش ہوگا اور آپ خوشحال زندگی گزارنے والے ہو جائیں گے۔ لیکن اگر دوسروں کے بارے میں حسد ہے کہ اس کے پاس کی نعمت کیوں ہے، اس کو یہ چیز کیوں مل گئی ہے، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جب فضل سے نوازتا ہے تو دیکھنے والوں کو چاہیے کہ وہ اس پہ راضی ہوں، اس پہ خوش ہوں، ان کو وہ چیز اچھی لگتی ہے وہ اپنے لیے بھی رب سے مانگ لیں، لیکن یہ تمنا کرنا، دل میں یہ خواہش پیدا ہونا کہ آج فلاں کو جو نعمت ملی ہے اسے نہیں ملنی چاہیے تھی، مجھے ملے یا نہ ملے لیکن اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے تھی، یہ حسد ہے، اور یہ ایسی بیماری ہے کہ انسان ہر وقت مفت کا بیمار رہتا ہے، کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، اس گناہ کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ کوئی انسان جھوٹ بول کے کم از کم کوئی دنیا کما رہا ہو تو بات سمجھ آتی ہے کہ اس نے اپنے مفاد کے لیے جھوٹ بول لیا یا اس نے اپنے فائدے کے لیے دوسرے کا نقصان کر دیا، یہ گناہ ہے، جائز نہیں ہے، لیکن کچھ سمجھ تو آتا ہے کہ اس نے اپنے فائدے کے لیے کسی کا نقصان کیا ہوگا، لیکن یہ دل میں تمنا رکھنا، یہ آرزو رکھنا، دل میں یہ خواہش رکھنا کہ فلاں کے پاس یہ نعمت نہیں ہونی چاہیے، فلاں کے پاس مال ہے تو نہیں ہونا چاہیے، عزت ہے تو کیوں ہے، اس کے پاس اولاد ہے تو کیوں ہے، اس کے پاس گھر بار ہے تو کیوں ہے، اگر انسان اس پہ ناراض ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین کی تقسیم پہ راضی نہیں ہوتا تو یہ انسان 24 گھنٹے اپنا نقصان کر رہا ہے، اپنے آپ کو حسد کی آگ میں جلا رہا ہے اور نتیجہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے جسے جو دینا ہے اس کے حسد سے وہ چھن نہیں جائے گا، لیکن یہ اپنے دل کو خراب کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ آئیے رمضان سے پہلے ہم اپنے دلوں کو صاف کر لیں، ہم خیال کریں کہ میرے اور آپ کے دل پاکیزہ ہیں یا نہیں ہیں، کہیں ان میں شرک کی محبت تو نہیں ہے، کہیں ان میں دوسروں کے لیے حسد تو نہیں ہے، کہیں ان میں دوسروں سے نفرت تو نہیں ہے۔ اسلام تو اخوت سکھاتا ہے، بھائی بھائی بناتا ہے، لیکن اگر مسلمان ہونے کے باوجود دوسرے کو اپنا بھائی نہیں سمجھتے، اپنا دشمن سمجھتے ہیں اور غیر سمجھتے ہیں اور اس کے ساتھ غیروں والا رویہ اپناتے ہیں تو یہ دل کی وہ خرابی ہے جو انسان کے باقی اعضاء پہ بھی نمایاں ہو جاتی ہے، ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو اپنے دلوں کو صاف رکھنا، اپنے دلوں کو پاک کرنا، یہ بڑی اہمیت اور ضرورت کی بات ہے۔ کاش کہ ہم جہاں کھانے پینے سے رکیں گے وہاں اپنے دل کی بیماریوں کو پہچان کر ان سے بھی رک جائیں۔
اور بے شمار بیماریاں ہیں۔ آپ دل کی کوئی بیماری دیکھ لیں تو ضرورت اس کی ہے کہ ہم اسے ختم کریں۔ دوسری چیز، یہ دل کی بیماری، اس کا راستہ کہاں سے ہے؟ اس کے جو 3 راستے ہیں نا، میری اور آپ کی آنکھیں، ہماری زبان اور ہمارے کان، کہ ان کے ذریعے سے دل پہ جو اثر ہوتا ہے، اور دل جو کچھ دیکھتا ہے، جو کچھ سنتا ہے، جو بولتی ہے زبان، دل پہ ان چیزوں کا اثر ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ یہی 3 چیزیں دل تک پہنچاتی بھی ہیں، اور یہی 3 چیزیں سب سے پہلے دل کا اثر قبول کر کے آگے اسے اپلائی بھی کرتی ہیں، اور خراب نتیجے بھی نکلتے ہیں۔ تو دل کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے۔ کئی لوگ یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ جی فلاں زبان کا ذرا کڑوا ہے، زبان کا اچھا نہیں ہے، ذرا بولنے میں اچھا نہیں ہے، لیکن دل کا بڑا صاف ہے۔ کبھی آپ نے گھر میں ایسا تجربہ کیا ہو، یا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہو کہ آپ نے پکنے کے لیے دال رکھی ہو، اور جب آپ چمچ مار کے اس سے نکالے تو گوشت نکل رہا ہو؟ ایسا کبھی ہوا نہیں ہے، لیکن اگر کبھی ہو جائے نا تو شاید آپ اس گھر میں دوبارہ قدم بھی نہ رکھیں۔ ایسا اگر کبھی ہو جائے آپ کے کچن میں، تو کبھی شاید آپ اس کچن میں قدم بھی نہ رکھیں کہ آپ نے ہنڈیا میں دال ڈالی ہو اور جب پک کے باہر نکلے تو گوشت نکل رہا ہو۔ کیا خیال ہے، جائیں گے پھر؟ اگر دل صاف ہے تو پھر زبان کیوں گندی ہے؟ اگر دل صاف ہے تو پھر زبان پہ بد اخلاقی کیوں ہے؟ پھر زبان پہ جھوٹ کیوں ہے؟ پھر زبان پہ غیبتیں کیوں ہیں؟ پھر زبان پہ تہمتیں کیوں ہیں؟ پھر زبان ہر وقت غلط کیوں بولتی ہے؟ اللہ کی نافرمانی والی باتیں کیوں کہتی ہے؟ زبان پہ وہی آتا ہے، چمچ پہ وہی آیا کرتا ہے جو ہنڈیا میں ہوتا ہے، جو ہمارے دل میں ہوتا ہے وہی زبان پہ آتا ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو نیک اور پارسا ظاہر کرنے کے لیے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دل کا بڑا صاف ہوں میں، لیکن مجھے نا زبان کا ذرا مسئلہ ہے، زبان پہ کنٹرول نہیں ہے۔ دل صاف ہوگا تو زبان پہ کنٹرول ہوگا، اور زبان کا صاف رکھنا اس لیے بھی زیادہ ضروری ہے کہ دل کا تعلق آپ کی ذات سے ہے۔ آپ اندر سے کڑتے ہیں، جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں، کسی بیماری کا شکار ہیں، یہ آپ کے اندر تک کا معاملہ ہے، لیکن اگر زبان اچھی نہیں ہے تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس سے دوسروں کو وہ زخم لگتے ہیں، دوسروں کو وہ تکلیف پہنچتی ہے جو تیر کے زخم سے بھی زیادہ سخت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ تیر کا زخم ٹھیک ہو جاتا ہے، بھر جاتا ہے، کبھی تو نشان تک بھی ختم ہو ہی جاتا ہے، لیکن زبان کا زخم وہ ختم نہیں ہوتا۔ زبان کا زخم وہ انسان کے جسم کو نہیں بلکہ اس کے دل کو زخمی کرتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پھر علاج نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ رہتا ہے۔ تو اپنی زبان کی حفاظت اس رمضان کے مہینے میں بالخصوص اور عام دنوں میں بالعموم ہمیں اس کا اہتمام کرنا ہوگا، نہیں تو ہم بھوکے بھی رہیں گے، ہم پیاسے بھی رہیں گے، ہم قرآن کی تلاوت بھی کریں گے، راتوں کو کھڑے ہو کے لمبا لمبا قیام بھی کریں گے اور اعتکاف بھی بیٹھیں گے، لیکن نتیجہ یہ ہوگا کہ میرے اور آپ کے پیغمبر کہتے ہیں من لم یدع قول الزور، کہ جو آدمی اپنی زبان کے غلط استعمال کو نہیں چھوڑتا، یہ جھوٹ بولنا ترک نہیں کرتا، والعمل به، جھوٹی باتوں پہ عمل کو نہیں چھوڑتا، فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ صبح سے شام تک بھوکا ہے، یہ صبح سے شام تک پیاسا ہے، یہ بڑی محنت کر رہا ہے، لیکن پیغمبر کہتے ہیں اگر اس کی زبان صحیح نہیں ہے تو اس کا بھوکا اور پیاسا رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے، ہم بڑے اہتمام کے ساتھ صبح اٹھتے ہیں، سحری کرتے ہیں، اس کے بعد پانی بھی سامنے ہو، پیاس بھی لگی ہو تو نہیں پیتے، بھوک بھی لگی ہو، کھانا بھی سامنے ہو نہیں کھاتے، 1 منٹ پہلے بھی کھانے کو تیار نہیں ہوتے کہ ابھی اذان نہیں ہوئی، ابھی وقت نہیں ہوا، میں 1 لمحہ پہلے بھی کھانے کو تیار نہیں ہوں۔ لیکن سحری کرنے کے بعد، کھانے اور پینے سے رکنے کے باوجود ہم کتنے لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں، ہم کتنے جھوٹ بولتے ہیں،
ہم کتنی غیبتیں کر کے دوسروں کا گوشت نوچ رہے ہوتے ہیں، یہ ہر بندہ اپنے بارے میں بہتر جانتا ہے۔ روزے کا وقت ہے، نہیں گزر رہا تو ہماری محفلیں جمتی ہیں، اس میں کسی انسان کا تذکرہ ہوتا ہے اور اس پہ اس کی برائیوں کو بیان کر کے ہنسا جاتا ہے، مذاق اڑایا جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی غیرت کو للکارا جا رہا ہوتا ہے کہ تیرے کہنے پہ ہم کھانے اور پینے سے تو رکے ہیں، لیکن تیرے بندوں کا گوشت کھانے سے ہم نہیں رک سکتے۔ تو آئیے ہم اپنی زبانوں کی حفاظت کریں۔ زبان کو بعض لوگ اس لیے بھی غلط استعمال کرتے ہیں کہ جب بھوک کی شدت ہوتی ہے اور پھر وہ گالیاں دینے لگتے ہیں اور چھوٹے اور بڑوں کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگتے ہیں، ان سے پوچھا جائے تو جواب یہ دیتے ہیں کہ میرا روزہ ہے اور میرا بی پی ہائی ہو گیا ہے۔ روزہ رب کے لیے رکھا ہے، لوگوں پہ بی پی ہائی کرنے کے لیے نہیں رکھا۔ اتنا ہی اگر کسی کا بی پی ہائی ہوتا ہے بھوک سے تو وہ تنہائی میں بیٹھے رب کو یاد کرے۔ وہ لوگوں کے ساتھ کیوں ملتا ہے اس وقت کہ پھر ان کے ساتھ بد کلامی کرتا ہے اور انہیں برا کہتا ہے؟ تو رمضان میں کہیں ایسا نہ ہو کہ صبح سے شام تک بھوکے رہیں اور زبان کی وجہ سے اپنے روزے کا ثواب ہی ضائع کر بیٹھے۔ کیا فائدہ ہوگا ایسے بھوک اور پیاس کا؟ تو زبان کی حفاظت، جھوٹ سے اس کو روکنا، غیبت سے اس کو روکنا، چغلی سے اس کو روکنا کہ ایک سے بات سنی ہے دوسرے تک جا کے پہنچائی ہے کہ فلاں آپ کے بارے میں یہ کہتا تھا۔ رمضان کے مہینے میں شیطان تو بندھا ہوا ہے لیکن یہ شیطان کا بھائی بننے کا کردار ادا کر رہا ہے کہ لوگوں کو لڑانا چاہتا ہے۔ میرے اور آپ کے پیغمبر کہتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر یقین رکھتا ہے، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر یقین رکھتا ہے، فلیقل خیرا او لیصمت، وہ اپنی زبان سے یا تو خیر کی بات کہے یا خاموش رہے۔ اس زبان سے خیر کی بات نکلے یا خاموشی اختیار کر لے۔ ہم خیر کی بات کہتے ہوئے تو شرماتے ہیں، اگر کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھیں تو خیر کی بات یہ ہے کہ اسے بڑی حکمت کے ساتھ، بڑے طریقے کے ساتھ برائی سے روک لیں۔ لیکن ہمیں شرم آتی ہے کہ نہیں، وہ میرا دوست ہے، وہ میرا رشتہ دار ہے، وہ میرا بھائی ہے، وہ میرا بڑا ہے، فلاں ہے، میں اسے برائی سے نہیں روک سکتا، مجھے شرم آتی ہے۔ لیکن اسی کی جا کے غیبتیں کرنی ہو تو پھر رب سے شرم نہیں آتی ہمیں۔ کسی کو گالی دینی ہو تو دے لیتے ہیں، اس وقت شرم نہیں آتی۔ کسی پہ الزام لگانا ہو، تہمتیں لگانی ہو تو لگا لیتے ہیں، اس وقت ہمیں اپنے رب سے شرم نہیں آتی۔ لیکن نیکی کی بات کہتے ہوئے، قرآن کی تلاوت کی بات ہو جائے، آپ کو کوئی کہے کہ بھائی یہ ایک آیت فلاں کو پڑھا دو، کہتا ہے مجھے آتی تو ہے لیکن میں پڑھا نہیں سکتا، مجھے شرم آتی ہے۔ اچھا اذان دے دیں، کہتا ہے مجھے شرم آتی ہے، کبھی دی نہیں ہے۔ اقامت کہہ دیں، نہیں مجھے شرم آتی ہے، بھول جاؤں گا میں۔ یہ خیر کے کام تو ہمیں آتے نہیں ہیں، ان میں تو ہمیں شرم آ رہی ہے۔ جو اعزاز کی بات ہے، جو فضیلت کی بات ہے اور جو اللہ کے ہاں اجر و ثواب کا باعث ہے، اس پہ شرم آتی ہے۔ اور گناہ کرتے ہوئے ہم اتنے جرت مند ہو چکے ہیں کہ ہمیں ایک ذرہ بھی نہ انسانوں سے شرم آتی ہے، نہ اپنے رب سے، نہ اپنے خالق اور مالک سے شرم آتی ہے۔ تو زبان کی حفاظت۔ اور تیسری چیز، میرے اور آپ کے کانوں کی حفاظت ہونی چاہیے۔ رمضان کے مہینے میں جہاں ہم نے اپنی زبان کو کھانے پینے سے روکنا ہے، ذائقوں سے روکنا ہے، پیاس کی شدت ہوگی لیکن کچھ نہیں پینا، تو وہاں ہم نے اپنے کانوں کو بھی برائی سے روکنا ہے۔ کان کیا برائیاں کر سکتے ہیں؟ انسان اگر ان کانوں سے کسی کی غیبت سنتا ہے اور سن کے اس پہ خوش ہوتا ہے اور ہنستا ہے تو کیا خیال ہے کہ یہ غیبت کرنے والے کے ساتھ شریک ہے یا نہیں ہے؟ اگر کسی کے بارے میں تہمت سنتا ہے، الزام تراشی سنتا ہے اور خوش ہوتا ہے، اتراتا ہے کہ آج فلاں کی عزت تار تار ہوئی ہے، تو یہ کانوں کے گناہ ہیں یا نہیں ہیں؟ اس سے آگے بڑھیے، ہم ان کانوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہوئے جو چیزیں سنتے ہیں، جو جھوٹ سنتے ہیں، جو موسیقی سنتے ہیں، اور میرے معاشرے کی حالت یہ ہے کہ یہاں قرآن سننے والے کم اور موسیقی سننے والے زیادہ ہیں۔ آپ اگر ایک شریف آدمی ہیں، آپ نے کانوں میں ہینڈ فری لگائی ہے نا، بلوٹوتھ لگا ہے، کوئی چیز لگی ہوئی ہے،
تو ہر دوسرا شخص آپ کو گھورے گا اور کہے گا دیکھو مولوی صاحب نے نا گانے سن گئے. وہ ہو سکتا ہے قرآن کی تلاوت سن رہا ہو، وہ ہو سکتا ہے کوئی خیر کی بات سن رہا ہو، لیکن معاشرے کی حالت یہ ہے کہ جس کے کان میں کچھ لگا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ گانے سن رہا ہے، کیونکہ معاشرہ گانے ہی سننے کا عادی ہے. اگر ہم نے رمضان کے مہینے میں بھی ان گانوں کو نہیں چھوڑا، ان فلم و ڈراموں کو نہیں چھوڑا اور ان بیہودہ چیزوں کو سننا اور دیکھنا نہیں ترک کیا تو پھر ہم کب چھوڑیں گے؟ اللہ تعالیٰ اس کو خیر کی توفیق دیتے ہیں جو برائی سے رکتا ہے. ایک آدمی نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور موسیقی بھی سن رہا ہے، تو کیا خیال ہے اس کا روزہ کسی مقصد کا روزہ ہے؟ ایک آدمی گناہ کا ارادہ لے کے بیٹھا ہے لیکن سن رہا قرآن کی تلاوت ہے، تو اللہ تعالیٰ اس تلاوت کی برکت سے اسے توفیق دے دیں گے کہ وہ گناہ سے بھی رک جائے گا. ہم روزانہ سنتے کیا ہے؟ ہمارے کانوں میں جو آوازیں آتی ہیں وہ کس قسم کی آوازیں ہیں اور کس قسم کی آوازوں کو ہم سننا پسند کرتے ہیں، یہ متعین کرے گا کہ ہمارے دل کی کیفیت کیا ہے. اگر دل اچھا ہے، صاف ستھرا ہے، پاکیزہ ہے، رب کی محبت ہے اس میں، تو پھر ہمارے کانوں کے راستے بھی وہی ہم اپنے دل تک آنے دیں گے جو ہمارے رب کو پسند ہے. اور اگر دل خراب ہے تو پھر ہم اپنے کانوں کے راستے اس کے لیے کھولیں گے جو گناہ کرنے والا، جو نافرمانی کرنے والا اور جو اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والا کام ہوگا. تو ذرا جائزہ لیجئے، زبان کے ساتھ ساتھ اپنے کانوں کا بھی جائزہ لیجئے. میرے اور آپ کے گھر کے اگر کئی راستے ہوں نا تو ہم بند رکھتے ہیں کہ جو ہم چاہیں گے، جسے ہم اجازت دیں گے وہی ہمارے گھر میں داخل ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں آ سکتا. یہ دل اللہ تعالیٰ نے اتنا محفوظ کر کے یہاں اس کو سینے کے اندر اوپر ہڈیوں کا جال بچھا کے اسے محفوظ کیا ہے تاکہ ہر چیز اس تک نہ پہنچ جائے. اب وہی چیزیں پہنچیں گی جو میری اور آپ کے زبان کے راستے سے، حلق کے راستے سے پہنچیں گی، ہمارے کانوں کے راستے سے پہنچیں گی، ہماری آنکھوں کے راستے سے پہنچیں گی. اگر ان تین چیزوں کو ہم ٹھیک کر لیں گے، نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارا دل پاک رہے گا، صاف رہے گا، ستھرا رہے گا. اور اگر ان تین چیزوں کو ہم نے ہر چیز کے لیے کھول دیا ہے لیکن خیر کے کام کے لیے نہیں کھولا تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ دل میں ساری خباثتیں، غلاظتیں جا کے جمع ہو جائیں گی. تو اپنے کانوں کا صحیح استعمال. اور تیسری چیز کہ ہم اپنی آنکھوں کا صحیح استعمال کریں. سب سے زیادہ پر اثر چیز جو دل پہ سب سے زیادہ اثر انداز ہوتی ہے وہ ہماری آنکھیں ہیں. اور ان آنکھوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت بنا کے سامنے سجا دیا ہے کہ یہ خوبصورت بھی لگتی ہیں اور بڑے بڑے انسان کے کام بھی کرتی ہیں، انسان کو راستے بھی دکھاتی ہیں، تاریکی اور روشنی کا تعین بھی کرتی ہیں اور یہ واضح کرتی ہیں کہ آپ کے راستے میں کیا چیز ہے، ہلاکت ہے، آگ ہے، بربادی ہے، یا آپ کے راستے میں پھول بچھے ہوئے ہیں. یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے. اور پھر ان کے استعمال میں اگر ہم نے رمضان کے مہینے میں اپنی آنکھوں کے استعمال کو صحیح نہیں کیا تو کب ہم ٹھیک کر سکتے ہیں؟ باقی 11 مہینے تو ہمارا جواب یہ ہوتا ہے کہ شیطان نے ہمیں اس راستے پہ لگایا ہے. اس مہینے جب شیطان بھی جکڑ دیا گیا تو پھر ہم اپنی آنکھوں کا اگر غلط استعمال کرتے ہیں تو پھر تو ہمارے نفس نے اس پہ لگایا ہوا ہے، ہماری خواہشات نے ہمیں اس پہ لگایا ہے. ان آنکھوں سے اللہ کے ساتھ وعدہ کر لیجئے کہ ہم نے وہ دیکھنا ہے جو ہمارے رب کو دیکھنا پسند ہے اور وہ نہیں دیکھنا، وہاں اپنے آنکھوں کو ہم نے جھکا لینا ہے. آپ کے سامنے چیزیں ایسی آئیں گی، یہ دنیا ہے، یہاں ہر قسم کے فتنے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے کہا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. اپنے دلوں کی حفاظت چاہتے ہیں اور اس کے ماتحت باقی چیزوں کی حفاظت چاہتے ہیں تو پھر فرمایا کہ اہل ایمان سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. خرابی تب ممکن تھی، نگاہوں کے گناہ تب ممکن تھے جب آپ کہیں باہر نکلے ہیں اور آپ کو فحاشی اور عریانی نظر آتی ہے، لیکن اب تو ہر انسان کے جیب میں، اس کے اختیار میں، اس کے کمرے میں، اس کے بیڈ روم میں، اس کی ہر جگہ پہ اگر وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا تو برائی کا سامان موجود ہے.
ہم میں سے اکثر لوگ میڈیا کو دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں یا تو آپ اس سے دور ہو جائیے اور ہمیشہ کے لیے دوری اختیار کر لیجیے۔ اگر آپ اس کو مثبت استعمال نہیں کر سکتے، آپ اس کو صحیح استعمال نہیں کر سکتے، آپ اس کو قرآن و سنت کی ترویج کے لیے، نشر و اشاعت کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، تو اس سے دوری اختیار کر لیجئے۔ اور اگر آپ اس کو قرآن و سنت کی نشر و اشاعت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں تو پھر اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہوئے، اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، یہ کانٹے دار راستہ ہے، جھاڑیاں ہیں یہاں پہ، دائیں بائیں سے کانٹے نکلے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو بچا کے گزرنا ہوگا۔ اور پھر اگر آپ بچ سکتے ہیں تو اس کا مثبت استعمال کیجیے۔ آپ اس کے ذریعے سے وہ چیز پھیلائیے جو خیر کا باعث ہو۔ ہم تو یہ چھوٹی سی چیز سمجھتے ہیں نا، معمولی سی بات سمجھ لیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ تو ویسے ہنسی مذاق ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اس میں بیہودہ چیزیں بھی ہوتی ہیں، اس میں بیہودہ باتیں بھی ہوتی ہیں، اس میں دین کا مذاق بھی ہوتا ہے، اور اس میں وقت کا ضیاع بھی ہوتا ہے۔ تو اپنے موبائل کو استعمال کرتے ہوئے، سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو استعمال کرتے ہوئے ذرا فکر کیجئے، اپنے آپ سے پوچھئے کہ یہ جو چیز میں دیکھ رہا ہوں، کیا یہ دیکھنا ثواب کا باعث ہے یا گناہ کا باعث ہے؟ آپ اس پہ قرآن کی تلاوت سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں تو ثواب کا باعث ہے انشاءاللہ۔ آپ اس پہ کوئی چیز دین کے حوالے سے صحیح اور مستند چیز استعمال کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے لیے اجر کا باعث ہے۔ لیکن اس پہ اگر آپ نے حقیر سمجھ کے اور معمولی سمجھ کے کوئی گناہ کی چیز شیئر کی ہے تو یہ صرف آپ کا گناہ نہیں ہوگا، آپ کی وہ شیئر کی ہوئی چیز جہاں تک پہنچے گی، جو اسے دیکھے گا اور آگے بھیجے گا، جب تک وہ برائی چلتی رہے گی، ہو سکتا ہے ہم دنیا سے چلے جائیں لیکن برائی ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے بڑے محتاط رہیے کہ جہاں ہم ہلکی سی اپنے پوروں کو حرکت دیتے ہیں، جنبش دیتے ہیں، اس کے ذریعے سے ہم اپنے اوپر جنت کو بھی لازم کر سکتے ہیں اور جہنم کا ایندھن بھی بن سکتے ہیں۔ اگر اس کو خیر کے لیے حرکت دی ہے اور آپ کے یہ پوروں نے حرکت کی ہے اور خیر کی بات آگے پھیلی ہے اور اس پہ لوگوں نے عمل کیا ہے، جب تک عمل کرتے رہیں گے یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ اور خیر اور ثواب جاری رہے گا۔ اور اگر اس سے برائی کی چیز شیئر کی ہے، جب تک یہ آگے چلتی رہے گی اور آپ دنیا سے چلے بھی گئے تو یہ گناہ باقی رہے گا جب تک وہ ختم نہیں ہوگی۔ کتنی بڑی بات ہے، لیکن ہم اسے کتنا معمولی سمجھتے ہیں۔ کبھی اس بات پہ غور کیجئے گا کہ میں نے جو چیز واٹس ایپ پہ بھیجی ہے، فیس بک پہ بھیجی ہے، کسی اور چیز پہ بھیجی ہے، اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، وہ کہاں تک پہنچے گی۔ اگر اس میں جھوٹ ہے، اس میں کسی پہ الزام ہے، اس پہ کسی پہ تہمت لگائی گئی ہے، اس میں پیغمبر پہ جھوٹ باندھا گیا ہے، دین کے نام پہ اس میں کوئی بدعات پھیلائی جا رہی ہیں، یا اس میں گانے بجانے، فلمیں، ڈرامے اور پتہ نہیں کیا کچھ گند بلا ہے، تو پھر انجام وہی ہوگا۔ ہم بھیجنے والے بھی گناہ گار اور جو دیکھنے والے ہوں گے، جب تک وہ آگے چلتی رہے گی گناہ کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس طرح کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک اور بڑی بنیادی اور اہم چیز کہ ہم نے اپنے وقت کے ضیاع سے اپنے آپ کو بچانا ہے، وقت ضائع کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ رمضان کا مہینہ قسمت والوں کو، نصیب والوں کو ملتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارا رمضان کا مہینہ ہمارے موبائل کی نظر ہو جائے، ہمارے نیند کی نظر ہو جائے۔ کئی لوگ صبح سے شام تک سونے کا ارادہ کرتے ہیں، تو یہ وقت کو ضائع کرنے کے بجائے یہ قیمتی وقت ہے۔ اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں نعمتان مبغون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ اس کی پرواہ ہی نہیں کرتے، لوگوں کو اس کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ الصحت والفراغ، ایک اللہ کی طرف سے دی ہوئی صحت، عافیت، کہ آپ بیمار نہیں ہیں، آپ سجدہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، آپ رکوع کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، آپ قرآن کی تلاوت کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اور دوسری چیز فرمایا فراغت کے لمحات، جن فراغت کے لمحات کو ہم ضائع کرتے ہیں نا کہ چلے سو لیتے ہیں، فلاں کام کر لیتے ہیں، فلاں کام کر لیتے ہیں،
تو فراغت کے لمحات ضائع کرنے کے لیے نہیں ہوتے، یہ بڑے قیمتی ہیں، اور بالخصوص رمضان کے ایام ایک ایک لمحہ اس کا قیمتی ہے، اسے قیمتی بنائیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوشش کیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو کہا سنا اس میں جو غلطی کوتاہی ہوئی اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے، اور جو صحیح بات ہوئی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔